وہ پاکستان کے مین لینڈ پہ اٹیک کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. سو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان سارے ٹیررسٹ کو فاٹا سے ایلیمنیٹ کیا جائے. اور ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی ملٹری کوئی آپریشن کنڈکٹ کرتی ہے تو یہ سارے ٹیررسٹ جو ہیں یہ بھاگ کر واپس افغانستان چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ واپس اوپر افغانستان چلے جاتے ہیں. تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کے تعلقات ٹھیک ہے ہم سے, ایوری تھنگ از فائن, یہ جو ٹیررسٹ بھاگ کر آپ کے پاس چلے گئے ہیں آپ ان کو سیف ہیون مت دیں, ان کو آپ یا تو ہمیں پرووائڈ کریں, ہم ان کا جو بھی کھاتا ہوگا وہ کلیئر کریں گے, ان کو ہم سزا دیں گے جو بھی جوڈیشری کے مطابق, یا تو پھر آپ ان کو خود ایلیمنیٹ کریں یا ان کو آپ پکڑیں یا ان کو روکیں آپ. اب جو کابل میں جو رجیم بیٹھی ہوئی اس ٹائم وہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان کو کہ دیکھیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے بیکاز ہم اگر ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو اوپر سے اسلامک اسٹیٹ والا بھی پرابلم ہے, خراسان گروپ کا, وہ بھی جو طالبان کی گورنمنٹ کابل میں اس کے خلاف ہے. تو طالبان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے, اگر ہم لیں گے تو ہماری گورنمنٹ آلریڈی ویک ہے, اٹ ول بی ویری ویری ویکر, اور اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اب میں آپ کو اگلی چیز بتا دوں پاکستان کیا کہتا ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے فوجیوں کو آپ آ کر شہید کرتے ہیں, بلوچستان میں جو ہمارا سی پیک چل رہا ہے اس کو آپ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا پرابلم نہیں, دس از یور پرابلم. اس پرابلم کو آپ کو خود سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, اگر آپ کو نہیں کرنا تو پھر پاکستان خود اسٹرائک کرے گا. اس لیے ہم نے نوٹ کیا پچھلے 6 سے 7 مہینے میں پاکستان 12 اپنے ڈرونس کو بھیجتا آ رہا ہے, پاکستان 12 اپنے فائٹر جیٹس کو بھی بھیجتا آ رہا ہے, اور یہ بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا کوئی فائٹر جیٹ ڈیپ ان سائڈ افغانستان گیا اور کابل جو کیپٹل ہے وہاں پہ اسٹرک کر کے 2 ٹھکانوں کو لے کر آیا. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پرابلم اس ٹائم از دیٹ کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, اس اٹیک سے پاکستان نے ایک تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ جتنا بھی ڈیپ ان سائٹ افغانستان چھپیں گے پاکستان اسٹرائک کرے گا. میں آپ کو پاکستان کی اسٹریٹجی بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کیا کر رہا تھا, اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا. تھوڑا سا اس میپ کو دیکھیے گا, یہ بھی میں نے فاٹا کا میپ دکھا رہا ہوں, یہ میں آپ کو دوسرا میپ. پاکستان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے وہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کابل میں جا کے ہٹ نہیں کر رہا تھا طالبان, جو تحریک طالبان پاکستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. پاکستان جو یہ والا علاقہ ہے بارڈر کا, اس بارڈر کے علاقے پہ پاکستان اسٹرائکس کنڈکٹ کرتا تھا, جو بارڈر کا گرے وار ایریا ہے, بارڈر کے علاقے پہ فائٹ کنڈکٹ کر کے ٹیررسٹ کو مارتا تھا. طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کی آرگنائزیشن ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بارڈر کے پاس والے علاقوں کو اسٹرائک کرتی ہے, ڈیپ ان سائڈ افغانستان وہ اسٹرائک کر نہیں سکتے. تو غالباً پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر نے 2 دن پہلے طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو دیا, پھر اس کے علاوہ کل جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک بیان دیا کہ انف از انف, اگر آپ اب تنگ کریں گے تو پھر پاکستان ول ریٹیلیٹ مچ ہارڈر. سو آئی تھنک وہ اس کی کڑی ہے کہ اگر پاکستان پر اب اٹیک ہوتا ہے افغانستان سے جو تحریک طالبان پاکستان کی گورنمنٹ ہے, تو پھر پاکستان ڈیپ ان سائڈ افغانستان جائے گا اور ڈیپ ان سائڈ افغانستان جا کے اسٹرائک کرے گا ٹیررسٹ کو, وہ مار کر آئے گا. بیکاز پاکستان کے پچھلے 6 مہینوں میں بہت سارے فوجی شہید ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد بلوچستان میں بھی پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اگلی بات سنیے گا, اگلی بات یہ ہے کہ اب اس ٹائم ملٹری اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا میں کل ٹویٹر کو بھی دیکھ رہا تھا, میرے کو میں بتاؤں ٹویٹر پر میں بلیو کرتا ہوں, لیکن ٹویٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہر انسان اپنی بات لگا ہوتا ہے, بٹ اسٹل ہم ویریفیکیشن تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو ٹویٹر پہ لوگ بات کر رہے تھے اور جو ملٹری اینالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو ٹویٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے F-16 فائٹر جیٹس نے یہ اسٹرائک کنڈکٹ کی ہے. میں بھی کل رات کو لائیو شو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو جو امریکہ نے F-16 دیے ہیں وہ بیسکلی پاکستان کا جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے اسی بارڈر کے لیے دیے ہیں, خاص طور پہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے اور افغانستان ہے اس کے لیے دیے ہیں. بٹ اب کچھ ملٹری اینل اور جو ٹویٹر پہ بھی یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ غالباً F-16 ہی یوز کی ہیں. اب اگلی بات سنیں گا, جو ملٹری اینالسٹ ہیں اس ٹائم, جو ڈیفینس جتنے بھی ڈیفینس کے آرٹیکلس ہم پڑھ رہے ہیں یا وہ اس چیز کو بیان کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, پاکستان نے F-16 فائٹر جیٹ یوز نہیں کیے. A lot of military analysts are believing that operation involved a combination of precise guided munitions possibly deployed from Pakistan Air Force J-17 Block 3 multi-role fighter jets or the newly inducted J-10C vigorous Dragons jets equipped with precision missiles and advanced targeted pods. اب 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے. پہلی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے F-16 یوز نہیں کیا اس اسٹرائک میں جو کل آپریشن کیا ہے, سکسیسفل آپریشن کیا ہے بائی دا وے. اس آپریشن میں پاکستان نے جو کابل میں کیا ہے کنڈکٹ کیا اسٹرائک, اس میں پاکستان نے F-16 فائٹر جیٹس نہیں یوز کیے, اس میں پاکستان نے یوز کی یا تو J-17 تھنڈرز بلاک 3
جو ملٹی رول فائٹر جیٹس ہیں وہ یوز کیے ہیں, یا پاکستان نے مور امپورٹنٹلی یوز کیے ہیں جو پاکستان کو J-10C 4.5 ملے ہوئے ہیں, 4.5 جنریشن چائنا سے ملے ہوئے ہیں, ان دونوں میں سے ایک یوز کیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یا تو PL-15 میزائل یوز ہوا ہے جو چائنا کا ہی دیا گیا, یا اس کے اندر دیر آر سم کائنڈ آف ادر پریسائز میزائلس استعمال ہوئے جو کہ پریسائزلی لینڈ کروزر کو اٹیک کیے, کیونکہ لینڈ کروزر آپ کو پتہ ہے بہت ہیوی ہوتی ہے اور وہ obviously بلٹ پروف بھی ہو سکتی ہے, بام پروف بھی ہو سکتی ہے, بیکاز لینڈ کروزر میں جا رہے تھے یہ نور محسود جو جن کو کل ایلیمنیٹ کیا گیا. اگلی بات سنیں گا. اب ایک تو ہمارے پاس یہ نیوز آئی ہے کہ فائٹر جیٹس اڑے ہیں اور فائٹر جیٹس نے اسٹرائک کی ہے اور کافی دیر تک اڑتے رہے ہیں. جتنے دیر تک یہ اڑتے رہے ہیں کابل کی ایئر اسکائز پر, کابل کے سارے علاقے کے اندر جو انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہے وہ جیم ہوا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ریزن یہ کہ الیکٹرانک وارفیئر پاکستان کے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے جس سے پاکستان اس چیز میں بہت کامیاب ہو رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ جو انکنفرمڈ انفارمیشن ہمارے پاس ایک اور ہے. According to some unconfirmed reports, that indicates the potential use of loitering munitions or armed drones, suggesting a high degree of real-time surveillance and coordination. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انکنفرم انفارمیشن آ رہی کہ ایک طرف تو فائٹر جیٹس اڑ رہے تھے کابل میں کل رات 9:50 پر لوکل ٹائم پر انہوں نے اسٹرائک کیا, ساتھ ساتھ ڈرونز بھی اڑ رہے تھے. ڈرونز اڑ کر اس ساری سرویلنس اور اس ساری انفارمیشن کو کریٹ کر رہے تھے. اچھا, اب ڈرونز کا کیا کام ہوتا ہے اور ڈرونز کیوں اڑے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے فائٹر جیٹس کیوں اڑے ہیں؟ میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بتاتا ہوں, میں آپ کو میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک چیز بتا رہا ہوں. اگر یہ ڈرونز اڑے ہیں, کیونکہ رپورٹس تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز بھی اڑے ہیں, اب میں آپ کو ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو سنیے گا ذرا. اب ڈرونز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈرونز کا کام ہوتا کیا ہے؟ ڈرونز کا یہ کام ہوتا ہے, جو سرویلنس ڈرونز ہوتے ہیں, کہ وہ فائٹر جیٹس کے اٹیک کرنے سے پہلے وہ اڑیں اور اس پورے علاقے کی ریکی کریں اور اس پورے علاقے کی سرویلنس کر کے بتائیں کہ اس ٹائم اینیمی جو ہے وہ کہاں پر موو کر رہا ہے اور اس کو ٹریک کیا جائے. جب وہ ٹریک ہو جاتا ہے اینیمی یا سیٹلائٹس کی مدد سے, اس کے بعد پھر فائٹر جیٹس اڑ کے اس کو اٹیک کرتے ہیں. فائٹر جیٹس ایک دم اٹیک نہیں کرتے. جو آج کا ماڈرن وار فیئر ہے اس میں فائٹر جیٹس کبھی بھی ایک دم اٹیک نہیں کرتے. جو ابھی آج کل ہمارے پاس جتنے بھی بکس آ رہی ہیں, ایک بڑی اچھی کتاب بھی لکھی ہے ریسنٹلی لارنس فریڈ مین نے, دا فیوچر آف وار فیئر, اگر آپ وہ پڑھیں. سو جتنی بھی ابھی اس ٹائم فیوچرسٹک سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو بھی دو ملٹریز یا دو گروپس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ڈرونز بھیج کر اس سارے علاقے کی سرویلنس کی جاتی ہے کہ اینیمی ہے کہاں پر, پھر اس کو ٹریک تو وہ ہو رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اینیمی کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اینیمی موو کہاں پہ کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ ہوگا اگر پاکستان کے فائٹر جیٹس اڑیں گے اس جگہ پہ تو ان کو کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو سکتا. کون سے ایئر ڈیفینس سسٹم اس ٹائم افغانستان کے پاس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے ڈرونز پہلے اڑتے ہیں, وہ انفارمیشن لیتے ہیں, دین پھر اینیمی کو جو ہے وہ اسٹرائک کیا جاتا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ طالبان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اب طالبان کی اتھارٹیز کی طرف جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے؟ دا طالبان اتھارٹیز کنڈیمنگ دیٹ وٹ دے ڈسکرائب ایز این اگریشن اگینسٹ افغان سوورینٹی. اب طالبان اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں, اس میں غصہ پایا جا رہا ہے. آج شاید بھارت میں بھی کوئی میسج جو ہے وہ, کیونکہ طالبان متقی صاحب جو فارن منسٹر ہیں طالبان گورنمنٹ کے, وہ ابھی اس ٹائم 6-7 دن کے دورے پر ہیں اور وہ اس ٹائم جو ہے وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو شاید وہاں سے کوئی میسج آیا. ابھی تک تو دہلی سے کوئی میسج نہیں آیا بٹ آ سکتا ہے. تو طالبان کی گورنمنٹ نے کنڈم کیا ہے. اب پاکستان کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں نے انفارمیشن دی ہے ڈفرینٹ میڈیا آؤٹ لیٹس کو, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا بیکاز یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو الاٹ آف پاکستانی سورسز اسپیکنگ آن کنڈیشن آف انانومٹی, جو ڈیفینس سورسز پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ دا اسٹرائک واز اے سرجیکل آپریشن کنڈکٹڈ بیسڈ آن ایکشنیبل انٹیلیجنس. اب تھوڑا سا اس بات کو ذرا سمجھیے گا جو میں بات کر رہا ہوں. بہت سارے پاکستان کے ملٹری آپریٹرس یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا کہ یہ سرجیکل اسٹرائک پاکستان نے کی ہے افغانستان میں جا کے, اور یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے. اب ایکشنیبل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سنیے گا. ایکشنیبل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈرون اوپر اڑ رہا ہے, اوپر ڈرون اینیمی کو ٹریک کر رہا ہے, ساتھ ساتھ فزیکلی کچھ لوگ بھی جو پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے انٹیلیجنس جو ہے وہ کر رہے تھے, یہ انٹیلیجنس آپریٹرس وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کس طرح کنڈکٹ ہو رہے ہیں. ایک تو ڈرون اڑ رہے ہیں, پھر جو ایکشنیبل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے آنکھوں دیکھا حال ہے, اس غالباً اس لینڈ کروزر کا پیچھا بھی کیا جا رہا تھا جس میں ولی نور محسود کو جو ایلیمنیٹ کیا گیا. اس میں اس لینڈ کروزر کے پیچھے غالباً کچھ انٹیلیجنس آفیسرز بھی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ کہ یہ کہاں کہاں موو کر رہی. تو ایک آنکھوں دیکھا حال تھا, ایک اوپر سے ڈرونز اڑ کے اس کو ٹریک کر رہے تھے, اور فائنلی پھر یہ اسٹرائک کیا پاکستان نے اپنے فائٹر جیٹس کی مدد سے, اور یہ سکسیزفل اسٹرائک ہوا. اچھا, اب اس کے بعد اگلی بات کیا ہے
اب کل سے ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. اب یہ دو چیزیں ذرا سنیے گا. جب نور ولی محسود کو ایلیمنیٹ کیا گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ کی ایک کال یا واٹس ایپ کا ایک وائس میسج جو ہے وہ ایک گردش میں تھا. کل پورے ٹویٹر پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کیونکہ میں تو ٹویٹر کو یوز کرتا ہوں بہت زیادہ. ٹویٹر پہ گردش میں تھا, اور ٹویٹر پہ ہی گردش میں تھا, اس کے علاوہ یا ٹیلی گرام پہ گردش میں ہوگا غالباً, بٹ ٹویٹر پہ وہ تھا. اب وہ وائس میسج کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وائس میسج کہہ رہا ہے کہ دا ریلیز آف این آڈیو ریکارڈنگ ریگارڈنگ